بارگاہ رسالت مآب میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں تھمتی۔ کہا وہ دو کون سی باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے وہ یہ تھا کہ میں ایک لمبے سفر پہ تھا، واپس آیا تو میرے گھر میں بیٹی کھیل رہی تھی، کئی سالوں کے بعد پلٹا تھا، تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں زندہ درگور نہ کر دے تو اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے پیار بھرے محبت بھرے کلمات رکھ دیے تھے، اور وہ آتے ہی میں جو ہی پہنچا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرنے لگی، لیکن میں اندر سے آگ بھگولا ہو گیا اور گھور کر کے بیوی کو دیکھا، گویا میں نے اشاروں سے کہا ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں۔ خیر موقع کی تلاش میں تھا اور میں اس کو اٹھا کے لے گیا اور صحرا میں گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، گرمی کی شدت تھی اور مجھے بار بار پسینہ آتا تھا اور اپنے ننھے سے دوپٹے تھے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی تھی، میرا دل نہیں پسیجتا تھا۔ جب گڑھا کھود لیا اور میں باہر نکلا تو میری بیٹی کے چہرے پر طمانینت آئی اور میں سوچا یہ کیوں اتنی خوش ہوئی ہے، تو میں نے اسے پوچھا اتنی خوش کیوں ہوئی ہو، تو کہنے لگی کہ میرے باپا کی مصیبت ختم ہوئی، اس کی مشقت ختم ہوئی۔ میرا دل پسیجا، لیکن ان ظالمانہ رسوم کا جکڑا ہوا شخص تھا، میں نے اس کو اندر اس کے دھکا دے دی، اور پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا، لیکن جب اس کا بدن اس میں دبنے لگا اور سانس گھٹنے لگی تو وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑنے لگی اور زندگی کی بھیک مانگنے لگی اور میں مٹی ڈالتا رہا۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ وَأَيْنَا رسول اللہ تذرفان، حضور کی چشمان میں بھی آنسو تھے۔ کسی نے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا ہے، حضور دکھی ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ارشاد کیا کہ اس کو سنانے دو، اس کو کہنے دو۔ تو کہا یہ وہ واقعہ ہے کہ جو میں جاہلیت کے زمانے کا یاد آتا ہے تو آج آنسو نہیں تھمتے، اور دوسرا واقعہ جب یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور وہ یہ تھا کہ میں ایک سفر پہ گیا تو سفری بت ساتھ لیا اور وہ پتھر کا بت تھا اور اس کو اٹھایا تو سامان زیادہ بوجھل ہو گیا، تو میں نے کہا میں تو اپنے خدا کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک جاؤں گا، تو اس کو میں نے نکال دیا اور آٹا گوندھ کر کے اس میں ایک چھوٹا سا بت تیار کر کے خشک کر کے اس کے اندر رکھ دیا اور سفر چلتا رہا۔ راستے میں اوقات عبادت میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ کہا سفر کا جو اندازہ تھا اس سے کوئی 2-4 دن سفر اوپر چلا گیا تو بھوک اور میرا جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور میں بھوک کاٹنے لگا۔ 2-1 دن تو خیر میں نے گوارا کیا، لیکن جب میری برداشت سے کام باہر ہو گیا تو میں مجبور ہو کے اپنے خدا کو ہی نکالا اور اس کو پتھر رکھ کے کوٹا اور پھر اس میں پانی ملایا اور پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ تو کہا یہ واقعہ یاد آتا ہے تو آج میری ہنسی نہیں تھمتی۔ میں کیسا شخص تھا کہ ایک بے بس اور مجبور جو اپنے پجاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا آخر میں تمہارا خدا رہا ہوں، میرے پہ اتنا تو ترس کھاؤ، اپنے تاریک معدے میں ڈالو گے اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک آؤ گے۔ جو مجھ سے اپنے دکھ کی کہانی بھی بیان نہیں کر سکتا تھا، مجھ سے احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ میرا معبود تھا۔ آج مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی۔ تو کیا میں اور آپ اگر حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی تو آج پتھروں اور درختوں، حشرات الارض اور چوپایوں کو اپنا معبود نہ سمجھ رہے ہوتے۔ انسانیت کی تاریخ تو یہ ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کیچوا لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا کہ تو یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، تو کائنات کا امام ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔